السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں وقت جو ٹھہر گیا پارٹ 11۔ تم دونوں نے کچھ ایسا پھل تو نہیں کھا لیا جس کا اثر ایک سا ہو؟ کیا تم بھی ایسا پھل کھانا چاہتے ہو؟ نہ بھائی، مجھے معاف رکھو، میں ایسا بالکل نہیں بننا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے ہم تمہاری نظروں میں کتنے ناپسندیدہ ہے کہ تم ہم سا نہیں بننا چاہتے۔ یہ بات نہیں، مگر بات ہے بھی، راجہ صاحب گوئی سے بولا۔ راجہ، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی، اور پھر کر بھی دیتی ہو۔ کیسے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس کو دیکھنے چلو، مگر تم نہیں گئی، اور وہ کتنا بیمار رہا پھر بھی نہیں۔ حالانکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارا مہمان ہے، جب تک وہ یہاں ہے ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ کیا تم سب کچھ بھول گئی؟ میں کچھ بھی نہیں بھولی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ کیا اب میں کچھ چاہ سکتا ہوں؟ راجہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ رانی چوک سی گئی اور وہ حیران کن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کیسی عجیب باتیں کرنے لگے ہو؟ اب تو میں بھی پریشان ہو رہی ہوں۔ میں نے یہ سب تمہیں پریشان کرنے کے لیے تو سنایا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بہت دنوں سے ایسی باتیں آ رہی ہے، عجیب سے خدشے جنم لے رہے ہیں، اور کھٹکا سا بھی ہو رہا ہے۔ رانی، میں سوچتا ہوں کہ میں ایسا تو نہ تھا، مگر میں اب کیسا ہوتا جا رہا ہوں۔ جب میں نے تمہارے پاؤں کی چوٹ کے بارے میں بتایا تو وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے پھر اس نے ایک لمحے بھی ادھر رکنے نہیں دیا، بار بار یہی کہہ رہا تھا، اس کے پاس جاؤ، وہ اکیلی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ اکیلی ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ تو پھر تم آ گئے۔ ہاں، تو اور کیا کرتا؟ تم لوگوں نے مجھے پاگل کر چھوڑا ہے۔ کیوں راجہ، کیا تم اکتا گئے ہو؟ تمہاری دیکھ بھال سے نہیں اکتایا، میں تو تم لوگوں کی عجیب و غریب باتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ کبھی کوئی کچھ کہتا ہے اور کبھی کوئی کچھ، جیسے ایک دوسرے پر اپنا حق جتا رہے ہو اور پھر کچھ مانتے بھی نہیں۔ راجہ، کیا تم خفا ہو رہے ہو؟ ہاں، تو اور کیا کروں؟ میں اب تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم لوگوں کی ادھوری باتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ تم لوگ ہمیشہ آدھی بات کر کے مجھ پر چھوڑ دیتے ہو کہ اب میں ان باتوں کا مطلب خود تلاش کروں۔ تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ بہت اچھا اور بہت خوبصورت انسان، جو صرف دوسروں کے لیے محبت رکھتا ہے، جو محبت کرتا ہے اور محبت بانٹنا چاہتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ تم بھی اس کی زبان بولنے لگی ہو؟ کیسی زبان؟ ایسی ہی رس بھری باتیں کرنے لگی ہو جیسی وہ کرتا ہے۔ کہیں تم نے کوئی ایسا پھل کھایا ہے ضرور۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر میں بہت جھنجھلا سا جاتا ہوں۔ راجہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ پر اعتبار کھو رہے ہو؟ نہیں، خدا کے لیے ایسی بات مت کرو۔ میں تو تم پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں، اور تو تم پر اعتبار نہیں کروں گا تو اور کس پر کروں گا؟ تم ایسی بات مت سوچو۔ اگر ایسی گری ہوئی بات میرے سے منسوب کر کے مجھے ہی میری نظروں میں مت گراؤ۔ رانی کے دل کو پھر جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیا ہوا؟ یہ آنسو کہاں سے آ گئے؟ یوں ہی تمہاری محبت کی شدت سے ان آنکھوں کا پانی پگھل جاتا ہے۔ وہ مسکرایا اور اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرنے لگا۔ انہی خوبصورت باتوں نے تو مجھے لوٹا ہے، مگر اب یہی باتیں تمہیں مشکوک نظر آتی ہیں۔ رانی، قسم خدا کی ایسی بات نہیں۔ آئندہ اپنی زبان پر شک کا لفظ بھی مت لانا۔ میں تم سے صرف محبت کرنا جانتا ہوں، اور محبت کے علاوہ کوئی اور جذبہ میرے دل میں تمہارے لیے جنم لے ہی نہیں سکتا۔ اگر جس دن کوئی اور جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھنا وہ دن تمہارے راجہ کا آخری دن ہوگا۔ راجہ، خدا کے لیے ایسی خوفناک باتیں مت کیا کرو، مجھے خوف آتا ہے۔ کن باتوں سے؟ یہی جو تم کرتے ہو۔ کیونکہ جو لوگ جذبوں میں سچے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا سی بھی درار اس میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور رانی، میں سچا ہوں، اپنی محبت میں، اپنے خلوص میں، اپنی چاہت میں میں تم سے کسی قسم کا زبردستی حق نہیں جماتا۔ صرف مجھے اعتبار ہے تو اپنی محبت پر، اور اگر کبھی کوئی درار پیدا ہوئی تو اس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہوگا۔ پھر مجھے یوں لگے گا کہ میری محبت میں ہی کوئی قصور تھا، میرے جذبے سچے نہیں تھے، اور میں اپنے نقائص سے بھرپور محبت برداشت نہ کر پاؤں گا۔ تم کتنے انتہا پسند لگ رہے ہو۔ ہاں ہوں، اور بہت ہوں۔ کبھی کبھی یہ انتہا پسندی لے ڈوبتی ہے، جانتا ہوں، اور میں ڈوبنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تم بھی میرے ساتھ ہی ڈوبو گی۔ جب تم میری نقائص سے بھرپور محبت قبول کر سکتی ہو تو پاتال میں میرے ساتھ نہیں جا سکتی؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولی۔ راجہ کے لبوں پر مسکراہٹ سی رقص کرنے لگی اور اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایک انتہا پسند محبت کچھ کر سکتا ہے،
बहुत कुछ रानी, बहुत कुछ। वो मदहोश हो रहा था और रानी जैसे अचानक बिछे जाल में फंस गई थी और फड़फड़ा रही थी। उसका दिल शायद चाह रहा था वो कहीं दूर भाग जाए, राजा कहीं दूर चला जाए। उसे उससे शदीद खौफ आने लगा था। वो इस अंजाम से खुद भी बचना चाहती थी और उसको भी बचाना चाहती थी। राजा मस्त हो रहा था और वो बदमस्त। वो मोहब्बत जतला रहा था और वो मोहब्बत झुटला रही थी। उस पर शिद्दत तारी होती जा रही थी और उस पर रख्त। वो उसे गिरफ्त में लेना चाहता था और वो फरार चाहती थी। वो उसे पाने की तमन्ना रखता था और वो हारे बैठी थी। तुमको कैसे समझाऊं कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मुझ पर एतबार करके अपने दिल से सारे खदशे निकाल दो। देखो, मैं वही रियाजत तो कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए इबादत कर रही हूँ। मैं कितने कठिन मराहिल से गुजर रही हूँ, काश तुम जान सको। मैं तो सूली पर लटक रही हूँ। अपनी जान, अपनी आरजुएं, तमन्नाएं, जज्बे और महसूसात, सब कुछ। और वो जज्बा भी जिसको तुम भी मोहब्बत कहते हो और मैं भी, मैं कुर्बान करने के दर पर हूँ। और अभी भी तुम मशकूक हो। मैं किस ज़बान से तुम्हें समझाऊँ? तुम समझना नहीं चाहते, तुम कुछ सुनना नहीं चाहते। राजा, एक बात बताओ, मैं जिस मरहले से गुजर रही हूँ और लम्हा लम्हा जैसे अपनी मौत को गले लगा रही हूँ, अपने एहसासात को ख़त्म कर रही हूँ और अपने अंदर उठने वाले तमाम जज्बात का गला घोंट रही हूँ, क्या ये कुछ मानी नहीं रखता? कुछ भी, किसी की नज़र में? उसने राजा की तरफ देखा और वो उसके कंधे पर सर रखे गहरी नींद सो रहा था। कैसा मासूम लग रहा था, मगर अंदर से किस कदर आतिशफिशा था। ऐ खुदा, तू ही बता, जब इंसान किसी दूसरे के लिए, उसकी खुशियों के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करता है, तो क्या उसका कोई सिला नहीं? वो जो लम्हा लम्हा किसी के लिए मर मर के जीता है, क्या वो तेरे हुजूर भी काबिल कबूल नहीं? तो बोल, क्या मैं गुनहगार हूँ? मैं तो मुखलिस हूँ सबके साथ, अपने रिश्तों के साथ। मैं मोहब्बत करती हूँ, यही मेरी सज़ा है। मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत है, किसी के लिए कोई मनफी जज्बा नहीं, किसी के लिए कदवरत नहीं। मैं तो किसी का बुरा तक नहीं सोच सकती। मैं कहती हूँ, मैं अपने जज्बों में पाक हूँ। मैं अपनी सोचों में किसी का गलत भी नहीं सोच सकती। तो फिर अब तू ही बता, मैं क्या करूं? ये तो अपनी इंतहा पसंदी जतला चुका। मैं कहाँ जाऊं और किसको बताऊं? तू तो सच्चा है और सच को समझता है। तू सीने में छुपे सच से भी वाकिफ है। तू मेरे अंदर के सच को भी जानता है। मैं झूठी नहीं, बेवफा नहीं, मैं तेरी भी अकीदतमंद हूँ और तुझसे भी मोहब्बत करती हूँ और तेरे बंदों से भी। क्या यही मेरी सज़ा है? तू ही बता, यही सिला मोहब्बत है कि मैं खौफजदा सी अपनी जगह पर बैठी हूँ? मैं मोहब्बत करके मुजरिम हो गई। राजा ने ऐसी बातें क्यों कही? वो मुझे क्या बताना चाहता है? मुझे क्या समझाना चाहता है? क्या उसने कोई राज तो नहीं जान लिया? उसने राजा की तरफ देखा। वो अभी तक सो रहा था, गहरी नींद। वो कितनी देर उसे मुसलसल यूं ही बैठी देखती रही कि अगर उसने ज़रा सी भी हरकत की तो कहीं उसकी आंख ना खुल जाए और वो जो नींद की वादी में बैठ मीठे सपने देख रहा है कहीं टूट न जाए। वो तो उसको सुकून पहुंचाना चाहती थी, उसकी खुशी में खुश रहना चाहती थी। वो बैठ बैठ कर थक गई थी, बार बार उसकी तरफ देखती, आंखें आंसुओं से भर जाती और फिर उनको अंदर ही अंदर पी लेती। मैं अब राज जानने लगी हूँ कि मोहब्बत के पौधे को तो लम्हा बलम्हा तोड़ने वाली आहों, सिसकियों और आंसुओं से ही सींचा जाता है, मगर मालूम नहीं ये पौधा फले फूलेगा भी या नहीं, या फिर यूं ही रास्ते में सूख जाएगा। क्या ये आबियारी ज़ाय हो जाएगी? क्या ये आंसू यूं ही रायगा जाएंगे? राजा ने करवट बदली और उसकी आंख खुल गई। मैं यूं ही सो रहा था, हाँ, और तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुम थक तो नहीं गई? माफ़ करना, मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। राजा, ये तो बहुत मामूली बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत के जवाब में इतना भी नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि तुम इतनी देर से यूं ही बैठकर थक गई होगी। लाओ, मुझे अपना पाँव दिखाओ। वो उसका पाँव खोलकर देखने लगा। जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। रानी, अब बस थोड़ा ही काम रह गया है। किसका? अरे भाई, पाँव का। और किसका? किस में? कटने में? खुदा ना करे। रानी, कैसे बातें करती हो? इन खूबसूरत पाँव पर मैं अपनी जान ना वार दूं? रानी खिलखिलाकर हंस दी। हंस क्यों रही हो? तुम्हारी मोहब्बत तो मेरे पाँव की जंजीर बनती जा रही है। क्या तुम इस जंजीर को तोड़ना चाहती हो? नहीं तो तुमने ये सोचा कैसे? तो फिर तुमने इसे जंजीर क्यों कहा? क्या तुम इसे गले का हार नहीं कह सकती थी? हाँ है तो। रानी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फिर क्या?
बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। फिर कब? जल्द ही, 1-2 दिन में। क्या कोई खुशी की बात है? ऐसी भी खुशी की बात नहीं। वो उसके पाँव पर मरहम लगाकर पट्टी करने लगा। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता चलकर दिखाओ। अच्छा। उठकर लरजते कदमों के साथ चलने लगी। मेरा हाथ पकड़ लो। क्या मेरे सहारे पर एतबार नहीं? ऐसी बातें मत किया करो, मेरा दिल कटता है। वो उसके हाथ थाम कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और राजा उसको सहारा दिए हुए पूरे कमरे का चक्कर लगाने लगा। वो कितना मसरूर हो रहा था उसके संग, उसको सहारा देकर, जैसे कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को सहारा देकर अंदर ही अंदर खुश होता है। रानी, अब तुम लेट जाओ, तुम थक गई हो। और वो उसे बिस्तर पर लिटाकर बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? उससे मिलने। उसकी तीमारदारी भी तो मुझ पर लाजिम है। तुम और वो दोनों से मोहब्बत जो करता हूँ। और वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। गुलफाम बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। राजा को अपनी तरफ आते देखकर मुस्कुराने लगा। कैसी है वो? ठीक है, आज तुम्हारी तरह चल रही थी। मेरा सहारा लेकर आओ। तुम भी मुझे हाथ पकड़ाओ। तुम्हें भी अभी मेरे सहारे की ज़रूरत है। सिर्फ सहारे की? और क्या चाहते हो? क्या कुछ दे सकते हो? सब कुछ। अगर जान भी मांगू तो? और रानी को क्या दोगे? उसको तो सब कुछ दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या तुम अपनी जान नहीं दोगे? क्योंकि वो अगर तुम मुझे दे दोगे तो उसको क्या दोगे? राजा उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो बिल्कुल तौक़ा नहीं कर रहा था कि वो उसको ऐसी बातों में उलझाएगा। लाओ, मुझे अपने ज़ख्म दिखाओ। गुलफाम ने खामोशी से पाँव उसके आगे किए। अब उनको खुला छोड़ दो, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राजा, जो जख्म नज़र नहीं आते उनका इलाज कैसे करना चाहिए? राजा ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर आह भरी। उनको भी खुला छोड़ दो, वो भी ठीक हो जाएंगे। और अगर हवा लगने पर मज़ीद फैल जाए तो फिर उनका इलाज मुमकिन नहीं। इसका मतलब है बहुत से जख्म और बीमारियां लाइलाज होते हैं। हाँ, कह सकते हो। राजा, कुछ ना कुछ तो इलाज होना चाहिए, वरना नासुर अंदर ही अंदर फटकर सारे जिस्म को सड़ा देगा। होना तो ज़रूर चाहिए, मगर कुछ ना हो सके तो फिर खामोश हो जाना चाहिए। राजा की बात सुनकर वो खामोश हो गया। सिर्फ 1-2 दिन की बात है, फिर क्या होगा? तुम ठीक हो जाओगे, मैं चल फिर सकूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं वापस जा सकूंगा। ज़रूर, तुम खुशी से जा सकते हो, राजा मुस्कुरा कर बोला। और गुलफाम का इस वक्त दिल चाहा काश वो उसे ना जाने दे, एक बार फिर उसे रोक ले। मगर अब शायद वो भी अंदर से चाहता था कि वो चला जाए, और अब वो मज़ीद यहाँ नहीं रुकेगा। अब उसको अपना जहन तैयार रखना चाहिए। वो किसी दिन भी यहाँ से जा सकता है। इस नगरी को, इसके बासियों को हमेशा के लिए छोड़कर वो अपने साथ यहाँ से क्या क्या लेकर जाएगा? हसीन तोहफ़ा, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, मगर उसे नहीं। अमानत में खयानत उसका मनसब ना था। उसे अपना मनसब भी तो याद था, और उसे हर हालत में उसे बरकरार रखना था। क्या सोच रहे हो गुलफाम? कुछ नहीं, यही कि अपने संग तुम लोगों की मोहब्बत और खुलूस का तोहफ़ा लेकर जाऊंगा, जो मेरे लिए कीमती असासा होगा। हाँ, खुदा करे तुम खैरियत से जाओ और हमेशा खुश रहो, चाँद की तरह चमको और दूसरों को खूबसूरत मध्यम रोशनी दो। राजा, तुम भी चाहते हो कि मैं चाँद बनूं? हाँ, क्यों नहीं। हर इंसान की तरह मैं भी तुम्हारे लिए खूबसूरती का तलबगार हूँ। तुम कितने अच्छे हो। तुम वाकई मोहब्बत करना और मोहब्बत जतलाना जानते हो। अब तुम ठीक हो जाओ तो फिर जश्न मनाएंगे। कैसा जश्न? तुम्हारी सेहत का। रहने भी दो। क्यों, मोहब्बतों को बांटना गुनाह है? लेकिन इतनी भी खुशी क्या? खुशी तो खुशी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, और मैं उसे ज़रूर मनाना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। गुलफाम ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। और राजा फल लेने चला गया। न जाने क्यों, जाने के नाम से उसका दिल एकदम परेशान हो गया था। उसे रह रहकर रानी याद आ रही थी। कितने दिनों से वो उसे एक दफ़ा भी देखने ना आई थी। लेकिन वो खुद भी बीमार है। मगर इससे पहले न जाने क्या बात है, वो क्यों नहीं आई? शायद वो मुझसे नाराज़ है। मेरी सच्ची बातें हमेशा उसको नाराज़ कर देती है, मगर वो मान भी तो जाती है। वो भी हकीकत को समझती है, और तसव्वुरात की दुनिया को भी। वो अपनी ज़ात में हकीकत भी है और शनासाई भी। वो बाहर जाकर रानी को कैसे भूल पाएगा, उसके अंदर जिसने उसके अंदर की दुनिया को हिलाकर उसके सामने बिल्कुल खोल कर रख दिया था। इसे कैसे कैसे जज्बों से आशना किया था। क्या वाकई वो उसे भूल पाएगा? क्या वो हकीकत में भुलाई जा सकती है? वो ऐसी हस्ती तो ना थी जिसे आसानी से भुलाया जा सके। काश इसके बस में हो और वो उसे अपने अंदर समाकर यहाँ से ले जा सके। कैसी भरपूर मोहब्बत वो इससे करता था, और शायद वो भी, और शायद राजा भी, दोनों से, और शायद वो भी राजा से।
दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे के लिए आजमाइश बन रहे थे। राजा फूल लेकर आ गया। आज फूलों की महक दूर से ही आ रही थी। लगता है आज फूल बहुत खुश है। गुलफाम उसको देखकर बोला, क्यों? इनकी खुशबू बता रही है। बड़ी बात है कि तुम्हें इनकी खुशबू से इनकी खुशी का पता चल गया। राजा, खुशबू आती तब है जब अंदर बाहर हर तरफ खुशी हो, सुकून हो, और फिर वही महक इर्द गिर्द फैल जाती है। गुलफाम, जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुम कितने बदल चुके हो। राजा, मुझे अभी भी इस चीज़ का एहसास है। लगता है तुम्हारे एहसासात की दुनिया बहुत ताकतवर है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी इतनी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया है। राजा, कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होते रहते? किस बात पर? मेरी बातों पर। हाँ, कभी कभी मैं अंदर ही अंदर तुमसे नाराज़ होता रहा कि तुम ऐसी अनोखी और अधूरी बातें करते। मुझे खामखा क्यों उलझा देते हो? आखिर मुझे समझाते क्यों नहीं? क्या इन्हीं अधूरी बातों का मतलब? और वो समझा दी जाए तो इनका जायका ख़त्म होकर रह जाए और वो बातें बातें ना रहे, महज तौज़ीहात और तौजीहात बन जाए। मुझे तो तुम्हारी मंतक की समझ नहीं आती। कोई मंतक नहीं, ये भी मसलहत है या फिर मेरी मजबूरी कि मैं अधूरी बातें करता हूँ। सिर्फ तुम नहीं, रानी भी ऐसी बातें ही करती है। फिर मैं और खफा हो जाता हूँ। किस पर? तुम दोनों पर। तुम खफा मत हुआ करो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इतना मोहब्बत करने वाला शख्स हमसे नाराज़ हो जाए। यही तो तुम लोगों की बात है, नाराज़ भी करते हो और फिर मनाते भी हो। क्या करें, मिट्टी के वजूद जो ठहरे, कभी टूटते हैं, गिरते हैं, फिर जुड़ते हैं। किसी एक हालत में मुसलसल कायम नहीं रह सकते। बस अब बातें मत बनाओ और आराम करो। फिर क्या होगा? जश्न मेरे जाने का, ऐसा ही समझो। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या तुम उदास हो रहे हो? हाँ, कभी कभी। इतने प्यार करने वालों को छोड़कर जाना क्या आसान होता है? हाँ, जानता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, जाना तो होता ही है। जिंदगी के सफ़र में आने जाने के सिवा और है ही क्या। तुम दिल थोड़ा मत करो। वहाँ जाओगे तो हमें भूल जाओगे। राजा, क्या भुलाना इतना ही आसान है? जानता हूँ कि किसी को भुलाना बहुत मुश्किल काम है, मगर तुम देखना कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें बिल्कुल सब कुछ भूल जाएगा। मेरा ख्याल है ऐसा कभी ना होगा। तुम तो हमेशा मेरे अंदर रहोगे। जैसे खून के लिए गर्दिश ज़रूरी है, ऐसे ही मेरे लिए तुम लोगों की याद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, इसी के तो सब खेल है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रानी भी मुंतज़िर होगी। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। राजा खुश था कि दोनों ठीक हो गए और उसने अपने तौर पर आबशार के किनारे इकट्ठे शाम गुजारने का फैसला किया था। उसने खुले मैदान में आग का अलावा रोशन कर रखा था और उसमें हिरन भुनने के लिए भी लटका रखा था, और थोड़ी दूर रंग बिरंगे फूलों की पत्तियों की चादर सी बिछा रखी थी। अनवां व अक़साम के फूलों के ढेरियां भी साथ साथ लगा रखी थी और मशरूब भी एक तरफ रखे थे। फूलों की चादर के ऊपर उसने अपना तंबूरा करीने से सजा रखा था। दूर से आने वालों के लिए ये नज़ारा किसी जन्नत से कम न था। फीकी मध्यम शाम, बहती आबशार, फलों, फूलों और आग के पटाखों के साथ खूबसूरती का हसीन मंजर पेश कर रही थी। सारा इंतज़ाम करके वो गुलफाम को लेने चला गया। आओ गुलफाम, सारा इंतज़ाम मुकम्मल है, अब जल्दी करो। राजा, तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? कोई चक्कर नहीं, बस तुम जल्दी करो, मैं रानी को लेकर अभी आता हूँ। तो क्या तुमने उसे बताया नहीं? नहीं, अभी जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है वो नहीं आएगी। लो भला, ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद जब उसे कहूँगा वो ज़रूर आएगी। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ। रानी पलंग पर लेटी थी। रानी, तुम सो रही हो? नहीं तो क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, कहो क्या बात है? रानी उठो, तुम तैयार हो जाओ। आज खूब अच्छी तरह तैयार हो जाओ। क्यों, खैरियत है ना? हाँ, बस कहा ना, आज तुम वही लिबास पहनना, और सुनो, खूब फूलों के हार भी, कि हर तरफ बस तुम्हारी महक ही महक हो। आज बस खुशबू हो, आज बस तुम हो और ये मौसम हो, और आज हम हंसेंगे खुलकर। बहुत दिनों के बाद यूँ लग रहा है जैसे काली घटाएं झूम झूम कर जा चुकी है और अब सिर्फ चांदनी है, खुशबू है और ठंडी हवा है। राजा इतना खुश था कि पागल हो रहा था, और रानी उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वो उठकर तैयार होने लगी, वही सफ़ेद लिबास जो वो कभी कभार पहना करती थी। फूलों के गजरे, हार, कलियाँ आज फिर वो बहुत दिनों के बाद खुशबुओं में रची बसी उसके सामने आई तो वह हैरत से उसे देखता रह गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? चांद बहुत दिनों के बाद बदलियों से निकला है। बोलो, कहाँ जाना है? मेरे संग, हमेशा मेरे ही संग।
تو تیار ہونا، چلو جہاں کہتے ہو۔ اور دونوں مسکراتے باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے۔ راجا کس طرف لے جا رہے ہو؟ آبشار کے پاس۔ اس وقت کیوں؟ کہا نا، بس دل چاہ رہا ہے۔ تم بھی عجیب ہو، لیکن عجیب باتیں نہیں کرتا۔ اور دونوں مسکرانے لگے۔ راجا، یہ آگ تم نے جلا رکھی ہے؟ رانی نے دور سے آگ دیکھ کر کہا۔ ہاں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے وہ گلفام کو دیکھ کر ساکت سی رہ گئی۔ قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ بھی یہاں ہوگا۔ یوں لگا جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جو چلہ وہ کاٹ رہی تھی اچانک ٹوٹ گیا ہو، اور جو ریاضت وہ کر رہی تھی ساری کائنات ساری کی ساری اکارت گئی۔ اس نے اپنے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اب سارا کچھ ختم ہو گیا تھا۔ راجا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ راجا، تمہیں کیا معلوم کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں کیسے تمہیں بتاؤں؟ اور وہ اس سے پھر اسی روپ میں، اسی خوشبو میں دیکھ کر پھر پاگل سا ہونے لگا۔ وہ مشکلوں سے دل کو سنبھال رہا تھا، اور اب پھر وہ اسی حلیے میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور چاند اپنی چاندنی اپنے دامن میں بھرے پورے آسمان پر حکمرانی کر رہا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ ایک چاند اور چاندنی اس کے ہم پلہ ہے، اس کے سامنے میدان میں کھڑے ہیں۔ آؤ رانی، اس موسم کو، اس جشن کو اور اس رات کو خوب اچھی طرح منائیں۔ رانی جیسے کسی خواب سے چونک گئی ہو۔ گلفام، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ رانی ضرور آئے گی، دیکھو وہ آ گئی ہے۔ رانی نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے راجا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سامنے گلفام بیٹھا تھا، ایک طرف علاوہ روشن تھا اور دوسری طرف وہ تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے آنسو اندر ہی اندر پیتی رہی، اور گلفام اسے کن اکھیوں سے دیکھتا رہا۔ آج کی شام کتنی حسین ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولی۔ رانی، ہم سب کو مشروب پلاؤ۔ اور وہ اٹھ کر دونوں کے آگے مشروب رکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ پھر پھل کاٹ کر ان کو پیش کیے۔ وہ کتنی پریشان ہو رہی تھی، کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ رانی، یہ تنبورہ پکڑاؤ، میں اسے بجاتا ہوں۔ اور پرسکون فضا میں تنبورے کی آواز کیا گونجنے لگی کہ دونوں بے بس ہونے لگے، ایک دوسرے کی طرف خاموش نگاہوں سے دیکھتے اور پھر اس کی مدھر آواز سے لطف اندوز ہوتے۔ راجا شاید آج بہت خوش تھا، اسی لیے اپنی ہی لے میں نہ جانے کتنی دیر تک بجاتا رہا۔ لو رانی، تم بھی بجاؤ، تمہیں بھی تو بجانا آتا ہے۔ مگر میرا دل نہیں چاہ رہا۔ رانی، ہم جشن صحت منا رہے ہیں، اس لیے ہم سب بہت خوش ہیں، اور خوشی کے موقع پر کوئی انکار، کوئی بہانہ نہیں۔ رانی نے کنکھیوں سے گلفام کی طرف دیکھا اور شاید اس کی طرف سے اجازت پا کر اسے تنبورہ راجا کے ہاتھ سے لے لیا۔ جیسے ہی اس نے تنبورہ بجانا شروع کیا، گلفام کی آنکھیں حیرت اور شوق سے چمکنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی انگلیوں سے نہیں بلکہ دل کے تاروں سے اس کو بجا رہی ہو۔ ایسا سوز پیدا ہو گیا تھا کہ خود بھی راجا حیران رہ گیا۔ وہ محبت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رانی، آج تو تم نے کمال کر دیا، اتنے عرصے کے بعد تم نے تنبورہ بجایا، اور وہ بھی ایسا پر اثر۔ راجا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کو خراج تحسین پیش کرے۔ گلفام خاموشی سے مگر پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج کی شام کس قدر حسین ہے، ہر طرف رنگ، خوشبو، حسن اور نغمی ہے۔ تم ہو اور تم بھی تو ہو۔ ہاں، آج کی رات صرف تم ہو۔ سنو، میرے اندر اور باہر بھی اپنے خوبصورت سراپے کے ساتھ، اور میں کچھ بھی نہیں، کچھ تو نہیں، صرف اور صرف تم ہو۔ گلفام سر جھکائے سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو گلفام؟ راجا نے اسے چونکا دیا۔ تم دونوں میرے پاس ہو، اب اور کیا سوچ سکتا ہوں؟ رانی، تم برتن لگاؤ، میں ابھی گوشت لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور وہ اس کے آگے برتن لگانے لگی۔ تم جا رہے ہو؟ ہاں۔ کب؟ شاید کل۔ مجھے چھوڑ کر؟ ہاں، یہی ضروری ہے۔ مجھے یاد کرو گے؟ یاد ان کو کیا جاتا ہے جن کو بھلا دیا جائے۔ تم آج بول کیوں نہیں رہے؟ کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ کیا تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ سب کچھ جانتا ہوں، بڑے سمجھدار ہو گئے ہو، کسی نے بتا دیا ہے۔ آج کیا محسوس کر رہے ہو؟ دھرتی، آکاش، پھول اور دل سب مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس جذبے کو تم نام دینا اور پہچاننا اچھی طرح جان گئے ہو۔ شاید۔ کیسا لگا سب؟ اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم سمجھتے ہو، رہنے دو۔ راجا بھنا ہوا تازہ ہرن لے آیا۔ سب نے خوب اچھے طریقے سے کھایا، مشروبات بھی پیا، پھل کھائے
اچھی اچھی باتیں کی اور موسم اور ماحول سے خوب لطف اٹھایا۔ رات گہری تاریک ہو رہی تھی جب وہ لوگ واپس آ گئے۔ راجا بہت شکریہ کہ آج تم نے میرے لیے یہ سب کیا۔ میں یہ الفاظ دوبارہ نہیں سننا چاہتا۔ کیا جذبات کو لفظوں کا جامہ پہنانا بری بات ہے؟ نہیں، لیکن ایسے الفاظ نہیں۔ راجا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ راجا میں کل شام کو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچھا، راجا زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ رانی نے افسردگی سے اس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور دونوں اپنی جھوپڑی میں چل دیے۔ راجا بہت مسرور تھا، آج اس نے بہت لطف اٹھایا۔ بہت دنوں بعد رانی بھی صحت مند لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا پھر کائنات حرکت میں آ گئی ہو۔ وہ جمود جو ہر طرف چھایا ہوا تھا اور جس یکسانیت نے ان کی زندگیوں کو اتنا مردہ اور دلوں کو اتنا زنگ آلود بنا دیا تھا، اب یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اسی شام سے زندگی میں پھر رنگ و بو کا سیلاب آ گیا ہو، ہر طرف خوشبو کے میلے اور تراوت سی چھا گئی ہو۔ وہ خوشی سے رانی کی طرف بڑھا، مگر وہ تو اس کے جانے کی فکر سے اداس ہو رہی تھی۔ رانی، آج زندگی کتنی بھرپور اور حسین لگ رہی تھی، جیسے مکمل ہو گئی ہو۔ ہاں، سب زندگی کے رنگ ہیں۔ کیا ان رنگوں سے تم خوش نہیں ہوئی؟ ضروری نہیں کہ ہر رنگ انسان کو خوشنما بنا دے۔ کیا تم پھر آج افسردہ ہو؟ نہیں تو، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی افسردگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تعصب کیوں؟ گزرتے وقت اور لمحوں کی یاد؟ میں سمجھا نہیں۔ ہر بات کو سمجھنا ضروری بھی تو نہیں۔ تم آج پھر اداس ہو گئی اور میں خوش ہو رہا تھا کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات جس کو ہم خوشی سمجھتے ہیں وہ خوشی نہیں ہوتی، وہ تو کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ شاید کسی اچھی بات پر دل کے ایک دم دھڑکنے کو ہم خوشی کا نام دے دیتے ہیں۔ راجا، ہم بہت دور نکل آئے ہیں، وادیوں میں، بھول بھلیوں میں، اور شاید ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں پر، یوں جیسے ہم کھو جائیں گے، خاک میں پنہاں ہو جائیں گے، اور پھر خبر تک نہ ہوگی۔ کس کو؟ اس کو جس کو ہونی چاہیے۔ راجا اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا، اور وہ جو خوشی اور مسرت کے جذبات لے کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا، یوں ہی تہی دست اور تہی واما لوٹ آیا۔ خوشی خاموشی سے منہ پھیر کر لیٹ گیا اور وہ حسرت سے در و دیوار کو تکتی رہی۔ راجا چپ چاپ خاموشی سے لیٹ گیا اور رانی بغور اسے دیکھتی رہی۔ وہ اور اندر ہی اندر اپنے آپ سے الجھتی رہی۔ سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے گزر رہے تھے۔ وہ لمحہ دید کا اور شناسائی کا جس نے اس کی دنیا کو تہس نہس کر دیا تھا جب وہ چاند بنا تھا اور وہ اس کی چاندنی میں نہائی تھی۔ وہ کیوں کر اسے بھلا پائے گی؟ کیا کسی کو اس کی تمام تر خوبصورت یادوں کے ساتھ بھلا دینا آسان کام ہوتا ہے؟ اور وہ تو کوئی عام نہ تھا۔ اس نے تو اس کے اندر کی دنیا کے کتنے دروازے وا کیے تھے، کتنے جذبوں سے اسے آشنا کیا تھا اور کتنی حقیقتیں اس پر واضح کی تھی۔ کیا اس کو بھلا دینا آسان کام ہوگا؟ وہ کس طرح اس کے بغیر زندگی گزارے گی؟ وہ یہاں پر اس کو نہیں ملتا، مگر ایک احساس تو ہوتا ہے کہ وہ ہے، اور اس کے ہونے کا احساس ہی تو اس کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ اور جب وہ چلا جائے گا تو زندگی کتنی بے رونق، بے رنگ اور یکسانیت سے بھرپور ہو جائے گی۔ کیا وہ زندگی ہوگی؟ کیا اسے زندگی کہا جا سکے گا؟ کیا اس میں وہ سب کچھ ہوگا جس سے زندگی کی شعاعیں پھوٹتی ہے اور جن ریشوں سے اس کا تانا بانا بنا جاتا ہے؟ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ راجا آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے محو ہوتا جا رہا تھا اور وہ اپنی تمام تر وجاہتوں اور روشنیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں نمودار ہوتا جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی کرنیں اس کے اندر کے تمام خلیوں اور ساختوں کو اپنے حصار میں لپیٹ رہی تھی، اور وہ چپ چاپ اپنی جگہ بغیر حرکت کی ان روشنیوں کو اندر سمیٹ رہی تھی۔ اس کا اندر روشن ہو رہا تھا اور اس کے دماغ میں ایک ہی وجود نے جگہ بنائی تھی، وہی روشن وجود اور روشن ٹکیا۔ وہ بالکل حرکت نہ کر رہی تھی۔ اندر کی تمام قوتیں اور جذبے سب روشنی کے چکر میں آ گئے تھے، اور اس کی اپنی ذات بالکل ختم ہو گئی تھی، بالکل صفر، کچھ بھی نہیں تھا، جیسے مٹی کی مورت۔ صرف تم ہی تم، ہاں صرف تم، روشنی کے مجسم پی کر۔ میری کوئی ذات نہیں، کوئی اہمیت نہیں، میں کچھ بھی تو نہیں، صرف تم ہو اور تمہاری روشنی، اور میں تو ختم ہی ہو گئی ہوں۔ اب مجھے تم سے مل جانا چاہیے، تمہاری ذات نے مدغم ہو کر اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے، تاکہ میری حقیقت مٹ جائے اور میں ختم ہو جاؤں اور صرف تم رہو۔ وہ یوں اٹھی جیسے روبوٹ ہو، اور نادانستہ اس کے قدم اس کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ چاندنی رات میں اپنا سفر شروع کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ اپنی پوٹلی باندھ رہا تھا۔ رانی، تم اس وقت؟ وہ چونک گیا۔ میں تو ہر لمحہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، بدن میں سانس کی طرح۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟
تو پھر کہاں جاؤ؟ خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اسی لیے آج رات جانے کی سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں سے نہ مل پاؤ اور آج ہی یہاں سے چلا جاؤ۔ دماغ منصوبے بنائے اور دل کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ رانی، مجھے پریشان مت کرو۔ تمہیں تمہاری یہ سلطنت اور راجہ مبارک ہو۔ میں جا رہا ہوں، اگر تم سب کچھ لے لو۔ نہیں، میرا یہ منصب نہیں، اگر مجھے نہیں، بس ایک دفعہ۔ نہیں، ناممکن، صرف ایک بار۔ ناممکن، رک جاؤ، ایک بار نہیں، صرف ایک بار۔ گلفام پوٹلی پکڑ کر مڑنے لگا اور اس نے اپنی چادر کھول کر کندھوں پر ڈالی۔ اس کا وجود خوشی سے پھولنے لگا کہ وہ سلامت جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مڑا، رانی نے اس کو پیچھے سے زور سے کھینچا۔ اس نے بجلی کسی سرعت کے ساتھ چادر کو سنبھالا اور اسے ایک طرف کیا، مگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور اس کا کپڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس دم راجہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کرب سے اس نے دونوں کو باری باری دیکھا اور خاموشی سے مڑنے لگا۔ سنو راجہ، ایسی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ گلفام اس کے پیچھے بھاگا۔ سنو، خدا کے لیے، ہم مجرم نہیں، گنہگار نہیں، غلط مت سمجھو، میں بے وفا نہیں، غدار نہیں۔ وہ رونے لگا، چیخنے لگا اور رانی اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ وہ کچھ نہ بول سکی، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کیا؟ جو دیکھا جائے وہی حقیقت ہوتی ہے، اور جو سنا جائے، کہا جائے، وہ جواز ہوتے ہیں، اور حقیقت کے سامنے جواز کیا معنی رکھتا ہے؟ جیسے اس کی اپنی ذات حقیقت سے صفر ہو گئی تھی۔ وقت رک گیا تھا اور وہ منتظر تھی۔ کس کی؟ اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ گلفام راجہ کو پکارتا رہا اور اسے واسطے دیتا رہا، مگر وہ اندر کوٹری میں جا چکا تھا۔ اس نے جھوپڑی کے سارے دروازے بند کر لیے تھے اور گلفام دروازے پیٹ رہا تھا، مگر وہ اندر مزار پر جا کر دعا کر رہا تھا۔ نہ جانے کیسی، گلفام ڈر رہا تھا۔ وہ دروازہ مسلسل پیٹ رہا تھا۔ رانی ساکت کھڑی تھی، مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم، اور گلفام رو رہا تھا، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار، اور راجہ حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہوئے بھی حقیقت کو سمجھنے کا دعوے دار۔ کیسے سب ایک مقام پر آ کھڑے ہوئے تھے، سب گناہ گار، اور جیسے کائنات منتظر تھی بس ایک صور کی، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہ رہے گا، نہ انسان، نہ اس کی حقیقت، نہ یہ سفر، بس خسارہ ہی خسارہ۔ اور اب وہ اسی مقام پر تھے۔ ان کے لیے کیا ہونے والا تھا؟ کون سا خسارہ کس کا مقدر تھا؟ اور راجہ شاید کہیں گم ہو چکا تھا، نظر نہ آ رہا تھا۔ رانی درختوں کے سائے تلے، باڑوں کی اوٹ میں گم ہو چکی تھی، اور وہ کھلے آسمان تلے رو رہا تھا، اوپر دیکھ رہا تھا، دہائی دے رہا تھا، اس کو اپنی بے گناہی کے واسطے دے رہا تھا، مگر ہر کوئی دوسرے سے متنفر تھا، ایک کا گناہ دوسرے کے گلے ڈال رہا تھا، آنے والی بربادیوں کا دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا، اور سب اپنے آپ کو سچے ثابت کرنے کی کوشش میں تھے۔ رکو، سنو، ایسا مت کرو، مت منہ موڑو، ہم گنہگار نہیں، ہم تو حالات کے مارے لوگ ہیں، ہم تو سچے ہیں، اور تو بھی تو سچا ہے اور جانتا ہے کیسے سچے کیسے اذیتیں سہتے ہیں۔ ہم سچ کہتے ہیں، تیری ذات کی قسم، تیرے آسمان اور اس چمکنے والے چاند ستاروں کی قسم، اور تو جو اندر ہے اور باہر بھی، ہم سچے ہیں۔ مگر رانی کسی دعا میں شریک نہ تھی، وہ تو وہیں ساکن کھڑی تھی، اور وہ دروازہ پیٹ رہا تھا، تھک گیا تھا، مگر دہائی دے رہا تھا، جیسے زندگی کی آخری سانسوں تک پر امید ہو، اور یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر کسی نے کان لپیٹ لیے تھے، کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، نہ راجہ، نہ رانی، نہ اوپر والا۔ وہ کتنا رویا، کتنا چلایا، کسی نے نہ سنی۔ وہ تھک کر دروازے کے ساتھ لگ کر بے ہوش ہو گیا، اور وہ کہاں تھا، کس جگہ پر تھا، کسی کو خبر نہ تھی۔ اور پھر وقت رک گیا، ہر شے اپنی جگہ ساکن ہو گئی، اور راجہ کی سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ کہاں تھا؟ یہ سب لوگ کون ہیں؟ اور وہ یہاں کیوں پڑا ہے؟ اس نے کون سا سفر طے کیا ہے؟ اور یہاں کیوں؟ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو اٹھنا، بیدار ہونا اور نظروں سے دیکھنا، مبارک ہو، ہم تیرے ہی منتظر تھے، سب لوگ چلائے۔ اس نے پھر حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، مگر پہلے ہمیں تو بتا دے کہ تو کون ہے۔ سن، تو اس دھرتی کا چاند ہے، تیرا آنا ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت ہے۔ جب تو یہاں وارد ہوا، ہم قحط میں مبتلا تھے، اور بس تیری وجہ سے ہماری کھیتیاں لہلہانے لگی ہے، تیری وجہ سے ہمارے سونے آنگن میں بہار آئی ہے، تیری وجہ سے ہمیں دوبارہ زندگی ملی ہے، اور تیری وجہ سے ہم دوبارہ روشن اور منور ہوئے ہیں۔ تو ہمارا چاند ہے، اس دھرتی کا چاند، اور ہم تیرے ستارے ہیں۔ اٹھ اے چاند، ہمارے سنگ چل، اٹھ کے ہمیں تیری رہنمائی چاہیے، تو ہمارا لیڈر ہے، اٹھ کے ہم تیرے منتظر ہیں۔
اور ہم تیری طرف ہی تو دیکھ رہے تھے کہ کرم ہو گیا اور تو ہم تک آ پہنچے۔ کیسی لطف و کرم کی بات ہے، جو چاہو مانگو وہ پورا ہو جائے۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو گنہگار نہیں چاند، غلط فہمی ہمیں نہیں ہوئی، تیرا سفر ہی ایسا تھا، تو کوئی روشنی کا سفر طے کر کے آیا ہے، شاید شناسائی کا اور دید کا۔ ہاں، اس نے بھی کچھ ایسا ہی سنا تھا، مگر کہاں؟ اس کا دماغ الجھنے لگا۔ لیکن سنو، رہنے دو، تمہیں کیا علم کہ میرے اندر کیا دکھ ہے، کیا غم ہے، میرے اندر کی دنیا کس دوراہے پر کھڑی ہے اور میں کہاں ہوں۔ میرے اندر کی دنیا پریشان سی ایک جگہ پر کھڑی ہے، میرے اندر وقت رک گیا ہے، تو میں کیا، میری ہستی کیا؟ جانتے ہو، جب اندر وقت رک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تب سارے موسم وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، تب سارے لمحے وقت اور مقام کی زنجیروں سے آزاد ہو کر امر ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک لمحہ، ایک وقت جو دید کا ہوتا ہے ٹھہر جاتا ہے۔ اور جو تیرے اندر دکھ ہے وہ غم ہے، جو یاسیت ہے وہ ان لمحوں کا ثمر ہے، اور جو انسان کو وہ درجہ عطا کرتا ہے جب وہ صفر سے بلندی کی طرف شروع کرتا ہے۔ سن، تو دکھی ہے تو ہم دکھی ہے، تو غمگین ہے تو ہم بھی اداس ہے، مگر پھر بھی خوش ہے، جو چاہا وہ مل گیا، اور تو غم نہ کر، مگر میں گنہگار ہوں۔ غم نہ کرو، کون ہے اس دنیا میں جو گناہوں سے پاک ہو؟ زندگی ہے تو گناہ ہے، مگر امید کر اس کی طرف جو ایک دفعہ ہی پانی پھینک کر پتھر کو صاف کر دے، جیسے اس پر کبھی مٹی کی تہ ہی نہ تھی، پتھر کو ایسے شفاف چمکدار کر دے جیسے ہیرا۔ اب بول، تو کیا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور آنسو اس کی آنکھوں سے روا ہو گئے۔ اتنا رویا کہ سب رونے لگے، جیسے سینے پھٹنے کے قریب ہو، زبانیں گنگ تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اور دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گئے تھے۔ سب منتظر تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس کا دل صرف دھڑک رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، اور دماغ سن رہا تھا۔ زبان خاموش تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، موسم میں گرد و غبار سا امڑا رہا تھا، ملگجی سی دھوپ چھائی ہوئی تھی، اور کہیں بھی سایہ نہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج ایسے چمک رہا تھا جیسے گھٹن کا شکار ہوا ہو اور بہت غمگین اور دکھی ہو کر روشنی دے رہا ہو۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی طرح وہ بھی اس دوراہے پر کھڑا تھا جہاں ایک قدم کے بعد روشنی کے دروازے وا ہوتے ہیں۔ وہ بھی سوچ رہا تھا اس کی طرح اگلے قدم کے بارے میں، وہ کیا ہوگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو سب نے اس کی پیروی کی، اس نے نظریں ارد گرد دوڑائی تو سب نے ویسا ہی کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تو وہ بھی سوچنے لگے۔ وہ حیران ہو رہا تھا، وہ کیسی دنیا اور کیسے لوگ تھے جو اس کی یوں پیروی کر رہے تھے جیسے اس کے غلام ہو۔ وہ اٹھا تو وہ بھی اٹھ گئے۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، یہ تو وہی چہرے ہیں، شناسا سے، شاید جن سے کبھی وہ واقف تھا۔ تو کیا وہ لوٹ آیا تھا اپنوں میں، اور اب تو سب اس کے اپنے اس کے گرد تھے؟ تو کیا انہوں نے اسے پہچانا نہیں؟ شاید نہیں، اب وہ ان کے درمیان تھا، ان کا چاند، جیسے اس کے باپ نے کہا تھا۔ تو وہ خود کہاں تھا؟ شاید ان لوگوں کے اندر۔ پھر سوچ میں پڑ گیا اور اندر کی طرف نگاہ کی، وہاں صرف ٹھہراؤ وقت تھا۔ وہ تمام آخری لمحے، وہ تمام یادیں اور وہ تمام ہیولے، سارا اس کے اندر موجود تھے، جیسے کوزے کے اندر بند ہو اور آہستہ آہستہ اسے یاد دلا رہے ہو۔ اس کے اندر سے ہوک اٹھی یاسیت کی لہر۔ اس نے دل کھولا، ان کو دیکھا، سب کچھ وہیں قائم تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھانے لگی۔ اس نے دل بند کر دیا اور چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور ان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی منتظر تھے، اس کی نظروں کے، اس کے اشارے کے۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ خوشی سے چلائے، مبارک ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، اے ہمارے چاند، ہم تمہارے ستارے ہیں۔ اور انہوں نے چاند کو آگے کیا اور خود ستاروں کے جھرمٹ کی طرح آگے پیچھے ارد گرد نمودار ہونے لگے۔ وہ خوش تھے اور مسکرا رہے تھے، مگر وہ دکھی تھا اور غمگین بھی، جیسے چاند جو صرف چمکتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، اور جو جانتا ہے کہ اس کا اندر کتنا بنجر اور ویران اور سونا ہے، جہاں نہ ہریالی ہے نہ پانی، جہاں نہ خوشی ہے نہ غمی، جہاں کچھ بھی نہیں اور جہاں کوئی موسم نہیں، کیونکہ وہاں وقت نہیں، اور جو وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں صرف وہی چمکتے ہیں۔ اور اب وہ بھی وقت کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ اب اس پر بھی کوئی موسم، رنگ و بو اور کچھ بھی اثر نہ کرے گا۔ اب وہ صرف چمکے گا، دوسروں کے سنگ، صرف ان کو روشنی دے گا جو اس کے طلبگار ہیں۔ وہ چاند ہے، کہا سچ ہوا۔ ستاروں نے سجدہ کیا اور چاند نے نذرانے قبول کیے۔ اس کے اندر ہوا سی چلی دکھ کی، مگر کوئی قطرہ نہ ٹپکا۔ انہوں نے پھر کہا، وہ مسکرایا،
ہاں، اس کا مسکرانا ہی اس کو زیب دیتا ہے، جیسے اس کا چمکنا۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے، راجہ اور رانی کی دنیا ختم ہو گئی، اور اس کے لیے، گلفام کے لیے اس کے باپ کی دعائیں، جیسا اس کا باپ چاہتا تھا، جیسے کہ راجہ چاہتا تھا، جیسے کہ رانی چاہتی تھی کہ وہ چاند بن جائے، چاند کی طرح ہی چمکے، اور وہ چاند ہی بن گیا۔ سب کی دعاؤں نے گلفام کے لیے اثر کر دیا، اور وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا رہ گیا۔ تو امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی بہت ہی زیادہ جذبوں سے بھرپور تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ تو انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر بہت جلد ملوں گی۔ جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ۔